نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری آج کی آیات سورۃ حامیم السجدہ سے آیت نمبر 30 سے لے کر آیت نمبر 36 تک، جن پر ہم غور و فکر کریں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا رات کو سوتے وقت انہی کے ساتھ آپ سوتے ہیں، یعنی سونا ہر روز موت کا ایک ایکسپیرینس کرنا ہے بغیر پین کے۔ موت اور نیند ان دونوں میں بہت زیادہ ریزمبلنس ہے۔ تو ہر روز جب آپ سوتے ہیں تو آپ ایک طرح سے موت کا تجربہ کرتے ہیں، بالکل گم ہو جاتے ہیں، کانشیس آپ کا اس سے ختم ہو جاتا ہے۔ تو جن احساسات کے ساتھ آپ سوتے ہیں، حتیٰ کہ بچوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ آخری بات جس پہ بچہ ضد کر کے یا جو آپ اسے کہہ کے سوتے ہیں یا جو آپ سے مطالبہ کرتے کرتے سوتا ہے، عام طور پر جب وہ بچے اٹھتے ہیں تو اٹھتے ہی تھوڑی دیر کے بعد پھر وہی بات کرنے لگتے ہیں۔ اور آپ کو بھی جو فکر اور جو غم سوتے وقت ہوتا ہے، جب آپ کی آنکھ کھلتی ہے تو اس وقت بھی آپ کے اوپر وہی کیفیت طاری ہوتی ہے۔ یہ ایکسپیرینس ہم دنیا میں بھی کر رہے ہوتے ہیں اور قیامت کو بھی یہی ایکسپیرینس کریں گے۔ جو تفکرات، جو لوگوں کے بارے میں ہماری سوچ، جو پازیٹیو یا نیگیٹو تھنکنگ، اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمارا گمان اور یقین، ہماری محبت، ہمارے احساسات، جو کچھ بھی ہمارے ساتھ ہے، وہ جس حال میں ہم ہوتے ہیں اسی میں اینڈ ہوگا اور اسی کے ساتھ پھر دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ اصل میں یہی ہمارے امتحان ہوتے ہیں کہ خوف میں، غم میں، مشکل میں، پریشانی میں ہم اپنی اقدار کو کتنا تھامے رکھتے ہیں اور کتنے پھسلتے ہیں اور کتنا بھولتے ہیں اور کتنا چھوڑ دیتے ہیں۔ کوئی مشکل ہے، سب سے پہلے کیا چھوٹتا ہے؟ نماز چھوٹتی ہے عام طور پر۔ کوئی خوشی کا موقع ہے، سب سے پہلے کیا چھوٹتا ہے؟ نماز چھوٹتی ہے۔ نماز ایک ٹیسٹ ہے نا، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا ایک بونڈ یا ہمارا جو ایک تعلق ہے اس کو ظاہر کرتا ہے۔ تو جب ہر مشکل میں وہ بونڈ ہی ٹوٹتا ہے، وہ ظاہری تعلق ٹوٹتا ہے، بھوک ہو، نیند ہو، غم ہو، خوشی ہو، سب سے پہلے جو بریک آتی ہے وہ نماز میں آتی، یا غفلت یا ڈیلیز یا وٹ ایور۔ تو جب اسی سے رابطہ مضبوط نہیں ہے تو پھر باقی یہ سب کچھ کی امید اور تمنا کس لیے؟ اچھا، یہاں یہ جو ہے ادفع باللتی ہی احسن، یہ جو فارمولہ ہے، یہ ایک اور ہم سب کا بہت بڑا امتحان ہے۔ ناموافق، ناخوشگوار اور ناپسندیدہ حالات میں احسن رویہ اختیار کرنا، برائی کا جواب بھلائی سے دینا۔ عموماً ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ کسی نے اگر چھوٹی برائی کی ہم سے تو ہم اس سے بڑی جب تک نہ کر چکے تو تسلی نہیں ہوتی، اور صرف اس سے نہیں، اس کو نشر نہ کر چکے جب تک۔ حضرت خدیجہ کا واقعہ سناؤں گی۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب امر حق کا اعلان کیا تو آپ کو وہاں کے لوگوں کی طرف سے سخت اذیت اور مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ مخالفتیں بعض اوقات گھر کے اندر ہوتی ہیں، بعض اوقات باہر ہوتی ہیں، کہیں بھی ہو سکتی ہیں۔ آپ کی اہلیہ خدیجہ بنت خویلد فوراً ہی آپ پر ایمان لے آئیں، مخالفتوں کے باوجود آپ کو مان لیا، کسی کی پرواہ نہیں کی کہ لوگ کیا کہتے ہیں۔ اب تک وہ آپ کی زندگی میں شریک تھیں، اب وہ آپ کی مصیبتوں میں بھی شریک ہو گئیں۔ مخالفین آپ کے گرد جمع ہو کر شور مچاتے، طرح طرح سے آپ کو ستانے کی تدبیریں کرتے۔ یہی حالات تھے کہ ایک روز خدا کے فرشتے جبریل علیہ السلام آپ کے گھر آئے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ خدیجہ کو ان کے رب کی طرف سے سلام پہنچا دیجئے۔ اس کے بعد جبریل علیہ السلام نے کہا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں خدیجہ کو ایک ایسے گھر کی خوشخبری دے دوں جو موتیوں کا ہے، وہاں نہ شور ہے اور نہ تکلیف ہے۔ امرت ان ابشر خدیجہ ببیت من قصب لا صخب فیہ ولا نصب۔ یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے ایک بشارت تھی، لیکن عام اہل ایمان کے لیے ایک نصیحت، ایک سبق کہ ان کو یہ بشارت کیوں ملی، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا سلام کیوں آیا، ان کے لیے جبریل علیہ السلام کے ذریعے جنت کے اس خاص محل کا وعدہ کیوں کیا گیا۔ اور یہ ایک پیشگی خبر تھی نا، ابشروا بالجنت التی کنتم توعدون۔ یہ صرف ان کے لیے نہیں تھی، یہ تو سب اہل ایمان کے لیے ایک طرح سے وعدہ ہے، لیکن اس صورت میں جب کوالٹیز بھی وہی ہوں جو ان کے اندر تھیں۔ یہ ہم سب کو کامیابی کا ایک رستہ دکھاتا ہے کہ کامیابی کا رستہ ہے کہاں سے۔ مومن کو موجودہ دنیا میں سرکش انسانوں کی طرف سے اذیتیں پیش آتی ہیں، یعنی ہو نہیں سکتا کہ آپ کی دنیا تانوں سے، پریشان کن باتوں سے خالی ہو جائے۔ ان کا شور اور ان کے اشتعال انگیز الفاظ سننے پڑتے ہیں، یعنی آپ کو
لوگوں کی طرح طرح کی باتیں سننی پڑتی ہیں. ایسے موقع پر مومن کو یہ نہیں کرنا کہ وہ ایسے لوگوں سے لڑنے لگے. کیا نہیں کرنا؟ کیا نہیں کریں گے بتائیے؟ کہیں سے بھی اشتعال انگیز خبر سنیں، کہیں سے بھی ناپسندیدہ بات سنیں، کوئی گالی گلوچ سنیں، کوئی جھوٹ فریب دھوکہ، کسی بھی قسم کی کوئی بات، تو آپ کو یہ نہیں کرنا کہ جواباً آپ ان سے لڑنے لگے. اس کے برعکس مومن کو چاہیے کہ وہ ان کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی توجہ آخرت کی طرف موڑ دے، اپنے کام، اپنے مشن، اپنے مقصد پر اور اپنی آخرت پر نظر رکھے. وہ اللہ تعالیٰ سے کہے کہ خدایا مجھے ان ناخوشگواریوں پر صبر کی توفیق دے اور میرے لیے جنت میں ایک ایسا گھر بنا دے جہاں نہ کوئی تکلیف ہو، نہ کسی قسم کا شور و غل ہو. دنیا میں ایک انسان خدا پرستی کا پیغام لے کر کھڑا ہو اور انسان پرست لوگ اس سے بگڑ کر اس کے خلاف شور و غل کریں. یہ عام طور پر ایسا ہوتا ہے نا. وہ اللہ کے لیے کام کرنے کی طرف پکارے مگر لوگ اس کو ستانے اور پریشان کرنے کے درپے ہو جائیں. ان سب کے باوجود اگر وہ صبر کرے تو ایسے شخص کے لیے اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ اس کو اگلی دنیا میں قیام کرنے کے لیے ایسا نفیس ماحول دے گا جہاں وہ ابدی طور پر شور اور تکلیف دونوں سے محفوظ رہ کر پرراحت زندگی بسر کر سکے گا. لیکن ہم ہر چھوٹی بڑی بات پہ اوفینڈ ہو جاتے ہیں، آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، جوابی حملے کرتے ہیں، غلط ہتھ کنڈے اختیار کرتے ہیں، مسائل کے حل کے لیے حرام رستے اور حرام کام کرتے ہیں. بدگمانی، غیبت، الزام تراشی، بہتان تراشی، یہ ساری چیزیں ہم نے اپنے لیے حلال کر رکھی ہیں. پھر اللہ کی مدد کہاں سے آئے گی؟ ہمارے اوقات میں برکت کہاں سے ہوگی؟ دین کا کام کہاں سے پھلے پھولے گا؟ دعوت اللہ کا کام کیسے ہوگا جب ہمارے اندر صبر ہی نہیں؟ ہم پی ہی نہیں سکتے، ہم برداشت ہی نہیں کر سکتے، ہم بھلا ہی نہیں سکتے، ہم معافی نہیں کر سکتے. ہم نے اپنی ساری انرجی وہیں فوکس کر رکھی ہے. تو پھر ابشروا بالجنت، وہ خوشخبری اور وہ میٹھے بول آپ کے کانوں میں کہاں سے وسپر کریں گے؟ وہ غموں میں بھی مسکرانا کہاں سے آپ سیکھیں گے؟ وہ دکھوں اور تکلیفوں میں بھی آپ اپنے پاؤں میں لغزش نہ آنے دیں اور اپنا کام کرتے چلے جائیں. یہ کہاں سے ہوگا؟ یہ نہیں ہو سکتا. یہ ایسے لوگوں کے حصے میں نہیں آتا. ہمیں یہ تو یقین ہوتا ہے کہ زہر کی گولی کھائیں گے تو مر جائیں گے، یقین ہے نا سب کو. لیکن ہم میں سے کتنے لوگ جھوٹ کو زہر کی گولی سمجھتے ہیں؟ غرور اور تکبر، حسد، الزام تراشی، بددیانتی، غصب، وعدہ خلافی، بے اصولی، انانیت، اپنی غلطی نہ ماننا، احسان فراموشی، خود غرضی، انتقامی کارروائیاں، اشتعال انگیزی، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ فلیئر اپ ہو جانا، موڈ دکھانا. کیا یہ سب زہر کی گولیاں نہیں ہیں؟ ان سب کو کھا کے ہم صحت مند ہو سکتے ہیں؟ کہ یہ سب کچھ ہماری اخلاقی موت کا پیغام نہیں ہے؟ کیا یہ سب ہمارے میزان میں ہماری نیکیوں کو کھانے والے اعمال نہیں ہیں؟ لیکن ہم نے ان سب چیزوں کو اپنے لیے جائز قرار دے رکھا ہے. پھر ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ ہم دین کا کوئی بہت اچھا کام کر لیں. محال ہے. جب تک اپنی اس نیگیٹیوٹی پر قابو نہیں پا سکتے، اور آپ خود نہیں پا سکتے اللہ کی مدد سے، دنیا کی کوئی طاقت آپ کو کوئی بھی مدد نہیں دے سکتی. کوئی آپ کی مدد نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ کا اپنا ارادہ نہیں ہے. آپ خود اپنے حصے کا کام نہیں کر رہے. اللہ کی مدد اس کو آتی ہے جو خود قدم اٹھاتا ہے، جو خود کوشش کرتا ہے. اور یہ صرف وہ کر سکتے ہیں جن کے اندر صبر ہوتا ہے، جو برائیوں کو دفن کرنا جانتے ہیں، جن سب چیزوں کو بھول سکتے ہیں. لیکن ہمارے تو دل کے آئینے میں یہی سب کچھ سجا ہوا ہے. پھر اللہ کو ہم جیسے لوگوں کی کیا ضرورت ہے؟ وہ بے پرواہ ہے، بے نیاز ہے. نہ اسے ایسے گندے لوگوں کی عبادت کی ضرورت ہے، نہ ان کی اوپر کے ذکر اذکار کی ضرورت ہے. اس تو خالص لوگ چاہیے جو واقعی اس کے معیار پہ پورے اترتے ہیں، جن کا ظاہر اور باطن نیک ہو، جن کی زبان اور دل میں موافقت ہو. کبھی اپنی اس کمزوری کا ہم نے جائزہ لیا کہ کسی نے ہمارے ساتھ اچھا نہ کیا ہو اور ہم اس کو معاف کر کے کھلے دل سے آگے بڑھ کے سلام کرنے والے اور ملنے والے ہوں، گویا اس نے ہمارے ساتھ کچھ کیا ہی نہ ہو. اور ایسا نہیں کہ ہم صرف پریٹینڈ کر رہے ہوں، واقعی ایسا کر رہے ہوں. اور جب تک ایسا کرنے کی صلاحیت ہمارے اندر نہیں، ہم خود سے اپنے اندر سے کمزور ہیں. تو اگر ہم واقعی چاہتے ہیں کہ اللہ کی مدد آئے تو اس کے لیے اپنی اس کمزوری پہ قابو پانا بے حد ضروری ہے. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا
ایک ہوتی ہے استقامت اور ایک ہوتی ہے ضد اور ہٹ دھرمی اور انانینت. ہمارے اندر استقامت نام کی شے بہت کم ہے، لیکن ضد اور ہٹ دھرمی بہت ہے. جہاں ہماری سوئی اٹک جائے وہاں سے ہم ہلنے کا نام نہیں لیتے، چاہے ہم غلطی پر ہوں، مانتے نہیں. یہ ایک غلط سینس کی استقامت ہے. اور یاد رکھیے کہ ضد اور ہٹ دھرمی کا شکار لوگ خود برباد ہوتے ہیں. اس کی ایک چھوٹی سی مثال، قدرتی آفتوں میں سب سے بڑی آفت زلزلہ ہے. یعنی جتنی بھی آفتیں، طوفان، آندھی، بارش وغیرہ ہوتی ہیں، ان میں سب سے بڑی آفت زلزلہ ہے. قدیم ترین زمانے سے انسان زلزلوں کا شکار ہوتا ہے. زلزلے میں جو انسانی موتیں واقع ہوتی ہیں ان کا سب سے بڑا سبب مکانوں کا گرنا ہے. جب زلزلے کا جھٹکا آتا ہے تو مکانات اچانک گر پڑتے ہیں اور چھوٹے بڑے سب اس کے نیچے دب کے مر جاتے ہیں. انسان نے اپنے تجربات میں یہ معلوم کیا ہے کہ جو مکان جتنا زیادہ مضبوط ہوتا ہے اتنی ہی آسانی سے زمین بوس ہوتا ہے، اتنا زیادہ جلدی گرتا ہے. اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا گیا کہ زلزلے سے پیدا ہونے والے نقصانات سے بچنے کی تدبیر مکانات کی مضبوطی نہیں بلکہ اس کی کمزوری ہے. مضبوط مکان بے لچک ہوتا ہے، وہ زلزلے کے مقابلے میں مستحکم طور پہ کھڑا رہنا چاہتا ہے. مضبوط مکان اس میں لچک نہیں ہوتی، اسٹرانگ سالڈ ہوتا ہے. یعنی دوسرے لفظوں میں آپ یوں کہیے کہ ضد اور ہٹ دھرمی کا شکار ہوتا ہے کہ میں نے نہیں ہٹنا، تم بدل جاؤ، مجھے نہیں بدلنا. اب کیا ہوتا ہے، چونکہ شدید زلزلے کا جھٹکا یعنی زندگی میں آنے والی آزمائشیں جو ہمیں ہر طرف سے پیش آتی ہیں، ہم ہر روز زلزلوں سے گزرتے ہیں، اخلاقی اور روحانی. تو شدید زلزلے کا جھٹکا ہر مضبوط مکان سے زیادہ ہوتا ہے، یعنی وہ اس سے بڑا جھٹکا ہوتا ہے. اس لیے مکان کی مضبوطی اس کے لیے الٹی پڑتی ہے، وہ پورے کا پورا دھڑام سے گر جاتا ہے. اس کے برعکس مکان اگر زیادہ مضبوط نہ ہو بلکہ لچکدار ہو تو اس کے اندر زلزلے کے جھٹکے کو سہارنے کی طاقت آ جاتی ہے. زلزلہ جب جھٹکا دیتا ہے تو وہ خود بھی ہلنے لگتا ہے. اس طرح مکان کا ہلنا اس کو گرنے سے بچا لیتا ہے. زلزلہ اگر زمین کو تلپٹ نہ کرے بلکہ صرف ہلائے تو ایسے مکانات اکثر محفوظ رہتے ہیں اور اسی کے ساتھ ان مکانوں کے باشندے بھی محفوظ رہتے ہیں. اس تجربے کی روشنی میں ارتھ کوئک انجینئرنگ وجود میں آئی ہے. اس انجینئرنگ کے مطابق زلزلے کے علاقوں میں ایسے مکانات بنائے جاتے ہیں جن کا ڈھانچہ فلوٹنگ فاؤنڈیشن کے اصول پہ بنایا جاتا ہے. چنانچہ جب زلزلے کا جھٹکا آتا ہے تو ایسا مکان ہل کر رہ جاتا ہے لیکن گرتا نہیں. 1989 میں سان فرانسسکو میں شدید زلزلہ آیا مگر وہاں پر صرف 275 موتیں ہوئیں، جبکہ جون 1990 میں اسی قسم کا زلزلہ شمالی ایران میں آیا تو 60,000 لوگ مارے گئے. اس فرق کا سبب یہ تھا کہ سان فرانسسکو میں لچکدار مکان بنے ہوئے تھے. آپ کو پتا کہ وہاں عموماً مکان لکڑی کے بنے ہوتے ہیں نا. اس بہت قریب سے میں نے وہ سب دیکھا کہ اکثر گھر لکڑی کے بنے، اس ڈھانچے کے اوپر بس وہ باقی وہ پالشنگ کر دیتے ہیں جس چیز کی بھی کرنی ہو، لیکن خود مکان اتنے سالڈ نہیں ہوتے. ایران میں اینٹ اور سیمنٹ کے مضبوط مکانات ہیں. یہ قدرت کا سبق ہے جو بتاتا ہے کہ موجودہ دنیا میں حادثات سے بچنے کی تدبیر کیا ہے. وہ تدبیر یہ ہے کہ آدمی اس دنیا میں اکڑ کے ساتھ نہ رہے بلکہ تواضع کے ساتھ. اکڑ آپ کو توڑ دے گی، اخلاقی طور پہ ناکام ہو جائیں گے. لیکن جو خود جھکنا جانتا ہے، جس کے اندر تواضع ہے، ہمبل ہے جو شخص، جو معاملات میں معاف کرنا بھی جانتا ہے اور ایسی ساری چیزوں کو پھر ان سب چیزوں کا علاج کس طرح کرتا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اور اسی سنت کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ. وہ اپنی طاقت پہ یقین نہیں رکھتا کہ میں کتنا اسٹرانگ ہوں، وہ اللہ کی طاقت پہ یقین رکھتا ہے کہ اصل مدد وہاں سے آئے گی. یعنی اللہ پر ایمان اور یقین اور وہ جو استقامت کی کیفیت ہے وہ انسان کے اندر ہو، لیکن بظاہر انسان ہمبل ہو، متواضع ہو، جھکا ہوا ہو. ضد عموماً ریاکشن کے طور پر ہوتی ہے. ضد ایک ریاکشنری رویہ ہے. عام طور پر ہم یہ کہتے ہیں، ایک جملہ بولتے ہیں کہ میں غلط بات نہیں برداشت کر سکتی. تو بات یہ کہ صحیح بات تو سب کو برداشت کر لیتے ہیں. غلط کو برداشت کرنے کا معنی کیا ہے کہ اس میں ایک ریاکشنری رویہ نہ ہونا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ غلط بات کو صحیح کہنے لگے. غلط بات تو غلط ہے، لیکن اس غلط چیز کا جو ریاکشن ہوتا ہے ہمارا عموماً، یعنی ایک چیز ہماری مرضی کے خلاف ہے یا ناپسند ہے تو اس میں ایسا نیگیٹو ریاکشن کہ جس سے معاملہ درست نہ ہو بلکہ اور بگڑے، اصلاح نہ ہو بلکہ فساد ہو. اسی طرح استقامت ہے کہ زندگی میں جو آپ نے اچھی نیتیں اور ارادے کیے ہوئے ہیں کسی بھی اچھے کام کے کرنے کے، ان میں
آپ ایک کنسسٹنسی کے ساتھ چلتے چلے جائیں. ان ارادوں کی تکمیل میں نہ کسی کی تعریف، نہ کسی کی تنقید، نہ کسی اچھے حالات اور نہ برے حالات، کوئی چیز اس میں آپ کو نہ ہلا سکے. یعنی بڑے سے بڑا زلزلہ آپ کو گرا نہ سکے. ٹھیک ہے. ضد کیا ہے کہ آپ لوگوں کے، یعنی وہی رستہ آپ نے اختیار کیا ہوا ہے، اب آپ کی مرضی کے خلاف کوئی چیز آ گئی، آپ نے اپنا کام تو چھوڑ دیا، آپ کہاں اکڑ کے کھڑے ہو گئے اس کا مقابلہ کرنے یا اس کے مقابلے میں، اس کی تنقید کا جواب دینے میں یا اس کی تعریف میں. یعنی کبھی پھسلیں اور کبھی ایک منفی رویے میں اپنی صلاحیتوں کو برباد کریں. ہر چیز نیگیٹو اور پازیٹو ساتھ ساتھ چلتی ہے نا انسان کے. یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی میں استقامت ہو مگر ضد نہ ہو. دونوں چیزیں ہیں. اور امتحان کے لیے نا الہمہا فجورہا و تقواہا، انسان جو ازداد یا کنٹرڈکشنز کا مجموعہ ہے، دونوں چیزیں ہوتی ہیں. جب انسان کا بیلنس خراب ہوتا ہے، یعنی جب آپ کے دین کے کام میں استقامت متزلزل ہوتی ہے، تو آپ ضد انا کا شکار ہو جاتے ہیں. یعنی ادھر وہ چیز بڑھ جاتی ہے. اور جب آپ اپنے اصل مشن میں استقامت کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں تو یہ چیزیں تھوڑی بہت آتی جاتی ہیں اور ان کو آپ ساتھ ساتھ ہٹاتے چلے جاتے ہیں. یعنی یہ ہوں گی دونوں ہی چیزیں، چھٹکارا نہیں ہو سکتا اس نیگیٹیوٹی سے، لیکن یہ کم ہو سکتی ہے اس تناسب سے جتنی آپ کی ایک پازیٹیو کام کے کرنے میں جماؤ زیادہ ہے یا فوکسڈ زیادہ ہے یا آپ کی کنسنٹریشن زیادہ ہے. یہ بالکل ایسی نا جیسے آپ پڑھ رہے ہیں، پڑھتے پڑھتے ایک مکھی آ جاتی ہے. ہاں، اب آپ کی استقامت کیا ہے؟ پڑھتے رہیں. اور مکھی کو، اور دوسرا طریقہ کیا ہے؟ کتاب کریں بند اور مکھی کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیں. بہت سے لوگ زندگی میں یہ رویہ اختیار کیے ہوتے ہیں. وہ ایک مکھی اتنا ان کو بادر کرتی ہے کہ وہ اپنا کام چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. ناپسندیدہ ناگوار صورتحال ہر روز پیش آئے گی، ہر دم پیش آئے گی. آپ کا امتحان کیا ہے کہ آپ مکھی کے مقابلے کے لیے تلوار استعمال کر رہے ہیں یا توپ استعمال کر رہے ہیں یا کسی اور طریقے سے اس کو ختم کیا جا سکتا ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے. ہم بھی انہی لوگوں میں شامل ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں. لیکن سوچنے کی بات یہ کہ واقعی جو کچھ ہم کہتے ہیں وہ سمجھتے بھی ہیں. اس بات کو اپنے اوپر ہم لے کر دیکھیں کہ اللہ میرا رب ہے. کیا میں ان لوگوں میں شامل ہوں جنہوں نے اللہ ہی کو اپنا رب مان لیا ہے؟ یعنی رب ماننے کا تقاضا مجھے معلوم ہے. کیا اللہ کو رب مان کر میں اپنی خوشی، غم، پریشانی اور دکھ میں اسی کی طرف رجوع کرتی ہوں، یا اپنی مشکلات کے حل کے لیے غیر رب سے توقعات رکھتی ہوں؟ کیا میں اللہ کو رب ماننے کے بعد اللہ کے دین پر استقامت اختیار کیے ہوئے ہوں؟ کیونکہ جب انسان اللہ کو رب مانتا ہے تو پھر ہو نہیں سکتا کہ اس کو بھول جائے، اس کا دامن چھوڑ دے یا اس کے دین کا راستہ چھوڑ دے. ان دین پر استقامت کا حال کیسا ہے؟ اور جو شخص اللہ کو رب مانتا اور استقامت اختیار کرتا ہے پھر اس کی زندگی سے خوف اور غم دور ہونے لگتے ہیں اور فرشتوں کی سرگوشیاں سنائی دینے لگتی ہیں کہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون. کیا انتہائی رنج اور غم اور مشکل وقت میں میرے دل کی کیفیت اور حالت ایسی ہوتی ہے. پھر یہ کہ دین کے کام میں جب کوئی ناگوار صورتحال پیدا ہوتی ہے تو میرا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ دین پر استقامت، اطمینان، یا پھر خوف، غم، غصہ، مایوسی اور بددلی؟ کیونکہ جو اللہ کو رب مان لیتا ہے اس کا عملی رویہ مختلف ہوتا ہے. کیا مشکلات کے وقت مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ فرشتے میرے دوست ہیں؟ میں تنہا نہیں ہوں، تنہا ہو کر بھی. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. اگر مجھے اس بات پر یقین ہے کہ جنت میں مجھے میری پسندیدہ چیز ملے گی یا میری تمام خواہشات پوری ہوں گی، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تو کیا میں اللہ کی اطاعت میں اس دنیا کی چند خواہشات قربان کر سکتی ہوں؟ کیا میرا اخلاق اور کردار ایسا ہے کہ میں اللہ کی مہمان بن سکوں؟ نزلا من غفور الرحیم، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے مہمان تمام لوگ نہیں ہوں گے، اس کے خاص بندے ہوں گے. پھر ومن احسن قولا ممن دعا کے حوالے سے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا میری ترجیحات میں کس نمبر پر ہے؟ کیا اپنی دنیا کے کاموں سے فارغ ہو کر وقت بچے تو اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتی ہوں، یا میری پرائرٹی نمبر 1 اللہ کی طرف بلانا ہے اور باقی کام اس کے مطابق ایڈجسٹ ہوتے چلے جاتے ہیں؟
یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ مثال کے طور پر اگر آپ کے پاس ایک گلاس ہے تو اگر گلاس میں آپ چند پتھر ڈال دیں تو گلاس بظاہر بھرا ہوا نظر آئے گا، لیکن اس کے باوجود بھی ابھی کچھ گیپس ہوں گے جس میں آپ بجری ڈال سکتے ہیں. مثلا بجری ڈالنے کے بعد یوں لگے گا جیسے بھر گیا، لیکن پھر بھی ابھی کچھ ہوگی چیز، یعنی گنجائش ہوگی کہ جس میں آپ ریت ڈال سکتے ہیں. ریت ڈالنے کے بعد بظاہر یوں لگے گا کہ جیسے اب کچھ بھی جگہ نہیں باقی، لیکن اگر آپ اس پہ پانی ڈالیں تو پانی اس کے اندر اپنی جگہ بنا لے گا. تو بالکل اسی طرح ہماری زندگی اور ہمارا وقت یا ہمارا ایک دن بھی ایک خالی جگ کی طرح ہے، ایک خالی گلاس کی طرح ہے. اس کو ہمیں یا تو پہلے درجے پہ پانی سے بھر دینا یا ریت سے بھرنا ہے یا بجری سے یا پتھر سے. تو ترجیحات کا تعین بے حد ضروری ہے. اگر آپ پہلے ہی پانی بھر دیں گے تو پھر باقی چیزوں کی گنجائش کم بچے گی. اگر پہلے ریت بھر دیں گے تو پتھر نہیں جائیں گے اس میں، اگر پہلے بجری بھر دیں گے تو بڑے پتھر نہیں جائیں گے. تو سب سے پہلے آپ کو کیا ڈالنا ہے اس میں؟ بڑے پتھر، یعنی بڑے بھاری کام، ذمہ داریاں. بڑی ذمہ داریاں، اہم ترین کام، اہم ترین چیزیں سب سے پہلے جانی چاہیے. فرائض کی ادائیگی، ذمہ داریوں کی ادائیگی. یعنی جب آپ اپنا وقت استعمال کرنے لگے تو نمبر 1 فرائض کی ادائیگی کو اس میں رکھیں. پھر اس کے بعد نمبر 2 جو اس سے کم ہو، نمبر 3 جو اس سے کم ہو، نمبر 4 جو اس سے کم ہو. تو اسی وقت میں اسی دن میں سب کچھ آ جائے گا. لیکن عموماً ہمارا حال کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے وقت کا استعمال کس طرح کرتے ہیں؟ غیر ضروری، غیر اہم اور بعض اوقات فضول چیزوں سے اپنے وقت کو بھر لیتے ہیں، اور جب اہم کاموں کا وقت آتا ہے تو پھر کہتے ہیں ہمارے پاس وقت نہیں. ایسا نماز فرائض میں سے ہے، اول وقت کی نماز پسندیدہ ہے، لیکن عام طور پر ہم ٹال مٹول کرتے ہیں یا پھر تاخیر کرتے ہیں یا پھر یہ کہ اس کو آخر میں لے جاتے ہیں اور بعض اوقات نکل ہی جاتی ہے ہاتھ سے، اس کا وقت ہی چلا جاتا ہے. اور اسی طرح باقی چیزیں. تو ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، یہ تو بات احسن قول یعنی سب سے اچھی بات ہے، سب سے عمدہ ترین کاموں میں سے ہے کہ آپ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں، اللہ سے جوڑیں. اب اگر ہم یہ کہیں کہ ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے اور ہم کر ہی نہیں سکتے تو آپ پھر کیا کر رہے ہیں؟ اس سے اہم کام کون سا ہے جو آپ کر رہے ہیں؟ اور پھر وہ صرف یہ نہیں ہے کہ من احسن قولا ممن دعا الی اللہ، بلکہ اس کے ساتھ وعمل صالحا، خود بھی نیک کام کرنا ہے. تو من احسن قولا ممن دعا الی اللہ کے تحت لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا اور نیکیوں کا شوق رکھنا میری ترجیحات میں کس نمبر پر ہے. اور پھر یہ کہ وعمل صالحا کے مطابق کیا میں جو کہتی ہوں وہ کرتی بھی ہوں، کیونکہ صرف لوگوں کو نہیں بلانا بلکہ خود بھی کرنا ہے. وقال اننی من المسلمین، اور اس بات کا اظہار کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں. کیا مجھے اپنے مسلمان ہونے پر شرمندگی یا جھجک تو نہیں؟ یعنی میں برملا لوگوں کو کہہ سکتی ہوں کہ ہاں میں اللہ کی تابعدار ہوں، اللہ کی فرما بردار ہوں. یعنی عموماً ایسا ہوتا ہے نا کہ جب آپ دین کے کسی حکم پر عمل کرنے لگتے ہیں تو لوگ اس پر آبجیکٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم بھی عجیب شخص ہو، اس کے کرنے کی کیا ضرورت ہے، یہ کام بھی اہم کاموں میں سے ہے. مثلا آپ خود ایک لسٹ بنا سکتے ہیں کہ کون کون سے کام معاشرے کی نظر میں اہم نہیں ہے، اور جب لوگ ان کو کرنے لگتے ہیں تو وہ ان کی نظر میں اجنبی ہو جاتے ہیں. مثلاً قرآن کا پڑھنا، سیکھنا، سکھانا، اپنے فرائض کی ادائیگی کرنا، ہر موقع پر اپنے حیا کا پاس رکھنا، اپنے لباس کا خیال کرنا، یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو معاشرے میں اس وقت ایک اجنبی بن گئی. تو ایسے میں ہماری کیفیت اور ہماری حالت کیا ہوتی؟ وقال اننی من المسلمین، کیا آپ کہہ سکتے کہ میں تو مسلمان ہوں، میرے اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ میں یہ سب کچھ کروں. امت مسلمہ کی حیثیت سے جو آپ کی ذمہ داریاں ہیں ان کو ادا کرنا. اکثر ایسے ہی ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اب ایک عورت کی ذمہ داریوں میں یہ تھوڑی ہے کہ وہ دوسروں کو بھی دین کی طرف بلائے، اس کی تو عبادت ہی کہ بس صرف گھر کے کام کر لے اور کافی. کیا صحابیات کی زندگی ایسی ہی تھی کہ انہوں نے صرف اپنے گھروں کو ہی سجایا اور بنایا اور دین کی خدمت کو کوئی کام نہیں کیا؟ کیا برائی اور بھلائی اپنی نوعیت اور انجام میں برابر ہیں؟ کیونکہ قرآن تو کہتا ہے لا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ ادفع بالتی ہی احسن. کیا میں برائی کے بدلے میں اچھائی کر سکتی ہوں؟ جب لوگ میرے ساتھ اچھا نہ کریں تو کیا میں پھر بھی اچھا کرنے کی سخت رکھتی ہوں؟ عام طور پر ہم جب کوئی ہمارے ساتھ اچھا نہ کرے تو ہم بھی جواب میں کیا سمجھتے ہیں کہ اب بدلہ لینا ہمارا حق ہے، ہم کمزور نہیں ہیں، ہم ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم بھی جان رکھتے ہیں. لیکن قرآن تو بالکل اس سے برعکس چیز بتاتا ہے کہ اچھائی کے لیے کیا کرو، برائی کے بدلے میں اچھائی کرو. صرف اچھائی کے بدلے میں اچھائی نہیں، برائی کے بدلے میں اچھائی.
اور جب تک یہ اخلاق ہمارے اندر پیدا نہیں ہوگا تو من احسن قولا ممن دعا الی اللہ کا عمل ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر سوال ہے کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو میرے دوست تھے لیکن اب مخالف ہیں، ایسا کیوں ہوا؟ یعنی کتنے ہی لوگ میرے آس پاس ایسے تھے جو میرے چاہنے والے تھے لیکن اب وہ میرے مخالفین میں شامل ہیں، کیا اس میں آپ کا قصور تو نہیں کہ آپ نے برائی کے بدلے میں اچھائی نہ کی ہو؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ برائی کے بدلے میں ان کی طرف سے آنے والی تکلیف یا اس کے بدلے میں آپ نے بھی ویسا ہی بے رخی کا رویہ دکھایا ہو؟ کیا میں اپنی عاقبت کو بہتر بنانے کے لیے مشکل مراحل میں صبر کا رویہ اختیار کر سکتی ہوں؟ ادفع بالتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم وما یلقاها الا الذین صبروا۔ یہ سب کچھ صبر کا تقاضا کرتا ہے، لیکن جب ہم صبر کا رویہ اختیار کرنے لگتے ہیں تو شیطان وسوسے ڈالتا ہے، وہ کہتا ہے یہ تو کمزور لوگوں کا کام ہے۔ تو اگر اللہ کے دین کا کام کرتے ہوئے شیطان مجھے وسوسہ ڈالے تو میں کیا کرتی ہوں؟ یعنی اس اخلاق کو اختیار کرنے میں وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم واما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ باللہ۔ تو کیا میں واقعی اللہ سے مدد طلب کرتی ہوں، اور کیا میں یقین رکھتی ہوں کہ انہ هو السمیع العلیم ہے؟ کیا میری دعاؤں میں اتنا یقین، خلوص، تڑپ اور بھروسہ ہے اللہ کی ذات پر کہ واقعی مجھے محسوس ہو کہ اللہ نے میری دعا سن لی ہے؟ اور اگر یہ سب کچھ نہیں ہے میرے اخلاق میں، یعنی یہ ساری باتیں جو اوپر گزری ہیں، تو پھر میرے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ میرا قرآن کے ساتھ تعلق کیسا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔